السلام علیکم. پروگرام پالنا کے ساتھ بشرا عثمان. ایک دانشور نے کہا کہ میں اپنے کہے کا یقین نہیں رکھتا، میں اپنے کہے کا علم رکھتا ہوں، کیونکہ یقین کبھی بھی شک سے مبرا نہیں ہو سکتا، شک سے ابو نہیں ہو سکتا، جبکہ علم اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک اہل علم سے، پروفیسر عطاء الرحمن صاحب. آپ کو مختلف جو حکومتیں گزری ان کے اندر سے نشان امتیاز، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز ملے ہیں، جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اٹ پرووز کہ میں ایک ٹوٹلی نان پولیٹیکل فگر ہوں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آپ کی والدہ صاحبہ. میرا خیال ہے کہ بہت سارا کریڈٹ آپ کی اچیومنٹس کا جن خاتون کو جاتا ہے وہ ہیں آپ کی والدہ صاحبہ، بیگم صاحبہ، بیگم نرگس عطاء الرحمن، اور آپ کی بہو ہیں نگار. آپ کی دو پوتیاں، بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ زوبیہ. اور آپ ہیں ربیہ. ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی ساری اکیڈمک اچیومنٹس ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ آپ نے شاید زندگی اپنی ڈیووٹ کر دی پڑھائی کو، اور غالباً تعلیم 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 یہ شاید آپ کی زندگی کا اصول رہا ہے. کیا ایسا ہی تھا یا آپ نے کبھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی ٹائم دیا ہے؟ جی، میں نے پڑھنے کے وقت پڑھا، لیکن کھیلنے کے وقت کھیلا بھی. اور زندگی میں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. جیسے یونیورسٹی ڈیز میں نے ڈرامٹکس میں بہت دلچسپی لی، اور جاوید جبار صاحب نے میرے ساتھ پلیز کیے ہیں. ڈرامٹک سوسائٹی میں ہم انوالو تھے کراچی یونیورسٹی میں. ایک پلے میں رشین بیلے ڈانس ٹیچر تھا. اور اس کے علاوہ میں کراچی یونیورسٹی میں فوٹوگرافک سوسائٹی کا سیکرٹری رہا، اپنے ڈپارٹمنٹل ٹینس ٹیم کا کیپٹن رہا، ٹیبل ٹینس بہت کھیلا، کرکٹ میں دلچسپی کافی رہی. لیکن پچھلے 20-25 سال میں دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے وقت کم ملتا رہا. بیسکلی میں کیوریس ویری کیوریس پرسن. میں ہمیشہ کیا اور کیوں اور کیسے، اور جو آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ علم میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اس سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. میں ہر چیز کو کوشچن کرتا رہا. اور جب میری 29 سال کی عمر تھی تو میں نے ایک نوبیل پرائز ونر کا کام غلط ثابت کیا، سر رابرٹ رابنسن کا، جو کہ پھر برطانیہ میں شائع ہوا. سو آئی آلویز کوشچنڈ ایوری تھنگ، کیونکہ علم جو ہے وہ خود بدلتا رہتا ہے، اور آج کا علم جو ہے اور آج جو کچھ ہم سمجھتے ہیں حقیقت ہے، کل وہ حقیقت کچھ اور ہو جاتی ہے. جب ہم کائنات کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں، جس میں سے کچھ اسمال وائٹ ڈوارفس ہیں، کچھ لارج وائٹ ڈوارفس ہیں. ان کے اندر فیوژن ری ایکشنز ہو رہی ہیں، جس میں چھوٹے ایٹمز کمبائن ہو کر اور بڑے ایٹمز بن رہے ہیں. پھر یہ ستارے جو ہیں ان کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. یہ جو ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں کوئی 1000 گنا یا 10,000 گنا، اور پھر یہ پھٹتے ہیں. یہ سارے پھر کائنات میں بکھر جاتے ہیں. پھر واپس ان سے پلانٹس بنتی ہیں، سولر سسٹمز بنتے ہیں، اور آخر کار آپ اور میں بنتے ہیں. اور جب انسان قدرت کو اس انداز سے دیکھتا ہے تو اس کے علاوہ اور کچھ کہہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی اور ان کی نعمتوں سے جھٹلاؤ گے. کہ رائٹ فرام دا سینٹر آف اے برننگ اسٹار ٹو فیلنگ، تھنکنگ ہیومن بیئنگز. This is fascinating. So we are all made of stardust. And I tell my children and my students, now it's your duty to illuminate the world with your knowledge, because you are made out of stars. تجسس اور تحقیق کی عادت کو بچوں میں انکریج کرنا چاہیے ضرور. بیگم صاحبہ، ڈاکٹر صاحب نے 10 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کیا. اس سے پہلے گھر پہ ہی تھے، اور گھر میں کچھ تعلیم ملتی تھی؟ ہاں، گھر میں ان کو ٹیچر پڑھاتے تھے ہم، کیونکہ اکاڑے میں تھے، وہاں اچھا اسکول نہیں تھا. اچھا. اور شام کو وہ ان کے ساتھ میں اپنے واک کے لیے لے جاتے تھے دریا کے کنارے. جی. اور وہاں بھی چلتے پھرتے ان کو پڑھائی کی باتیں کرتے رہتے تھے. انفارمل ایجوکیشن بہت ہوئی، رادر دین فارمل اسکول ایجوکیشن، کیونکہ اکاڑے میں اس زمانے میں اسکول نہیں تھے اور ہم وہاں آ کے سیٹل ہوئے تھے شروع میں. اچھا. کیسے اسٹوڈنٹ تھے جب چھوٹے تھے؟ بہت اچھے تھے. اچھا. بس محنتی تھا. اس کا اب بھی یہی حالت ہے کہ صرف گھر میں گھسے گا، میرے پاس آئے گا، پیار کرے گا، سلام کرے گا اپنے کمرے میں. پھر اس کو فرصت نہیں ہے. ٹائم بھی معلوم کرنا ہوتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ صبح 8 بجے سے اور 8:30 بجے تک اس کو میرے پاس آ جانا چاہیے. میں اپنی گھڑی بھی اس کی ٹائم سے ہی ٹھیک کرتی ہوں. اچھا. اب یہ آنے والا ہے. ارے بھائی تم کیوں نہیں آئے، اب تو دیر ہو گئی، 8:30 بج گئے. کہ ہاں مجھے اس سے ملنا تھا، اس واسطے وہاں جانا، یا فلاں کو میرے پاس آنا تھا، اس لیے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں.
وقت کی پابندی میں نے کوشش اچھا یہ جو وقت کی پابندی اتنی انتہا کی آپ نے بتایا کہ آپ گھڑی کا ٹائم بھی ان کی آنے سے سیٹ کرتی ہیں، کیا یہ آپ نے سکھائی بچپن میں یا خود بخود ان کی نیچر میں تھی؟ نہیں، اصل میں اس کے جو دادا تھے نا جسٹس سر عبد الرحمان جی، وہ بھی ٹائم کے بہت وہ تھے. ماحول سے سیکھی انہوں نے. ہاں یہ جو تھا نا یہ دادا پہ گیا ہے اپنے. اچھا جی بالکل، جب تک کوئی سامنے مثال دیکھیں ہم تو یا بچے اپنے ماحول میں کوئی چیز دیکھیں ایسی تو جبھی وہ اس کو پکڑتے ہیں فالو. آپ کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں اور لڑکوں کے لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایج آتی ہے ایڈولیسنس کی یا ٹین ایجرز جبکہ بہت ایکسیس انرجی ہوتی ہے ان میں، اور اگر اس انرجی کو صحیح چینل نہ کیا جائے تو راؤڈی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ زمانہ آپ نے کیسے گزارا، بچوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے؟ ایسے کچھ بائی نیچر بھی میرے بچے ماشاءاللہ کافی شریف تھے. اچھا. اور دوسرا یہ تو اپنے پڑھائی میں لگے رہتے تھے، ان کے کیونکہ دادا یہ ایک ہی ہیں تو پوتوں سے ان کے دادا کو بہت محبت تھی. اچھا. تو وہ زیادہ تر اسکول لانا لے جانا اینی پرابلم کچھ بھی ہو ان کے دادا نے ہمیشہ کرا ہے. ان کے دادا کی فیکٹری ہے، اپنی فیکٹری تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو الگ لائن پہ چلے گئے تو میری فیکٹری پہ کون آئے گا. تو وہ بچے شروع میں تو تھوڑے یہ ہوئے کہ ہم پائلٹ بنوں گا یا میں انجینئر بنوں گا یا میں آرکیٹیکٹ بنوں گا، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کے دماغ میں یہ ہوا کہ نہیں اب دادا کے ساتھ ہی ہمیں فیکٹری پہ جانا ہے. اچھا. تو پھر انہوں نے پھر اتنا زیادہ انٹرسٹ اپنا زیادہ وہ نہیں کرا شو، لیکن ایم بی اے ماشاء اللہ سب نے، ایک انجینئر ہے، 3 نے ایم بی اے کرا ہے. جی. تو پھر یہ لوگ اپنی فیکٹری پہ اپنے دادا کے ساتھ چلے گئے. اصل چیز یہ ہے کہ بچوں کا اپنا رجحان فالو کرنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی انٹرسٹ ہوتی ہیں. تو میں نے کبھی فورس نہیں کیا بچوں کو کہ تم یہ بنو یا وہ بنو. میں نے کہا تمہاری زندگی ہے، ہم تمہیں تعلیم پوری دے دیتے ہیں اور اس کے بعد یو ڈیسائیڈ یور اون کیریئر واٹ یو وانٹ ٹو ڈو بیکاز الٹیمیٹلی اٹس یور لائف. سو وی لیفٹ دی ڈیسیژن میکنگ ٹو دیم انٹائرلی. بہت شریف تھے بچے. جی. ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے جب یہ وہاں جاتے تھے کالج میں تو ان کے لڑکیاں ان کے پیچھے لگی رہتی ہیں. بہت خوب. جی. انہوں نے وہ آن کے ان کی وہ گاڑی کا جو تھا ٹائر اس کی ہوا نکال دیا کرتے تھے. اچھا. یہ لفٹ نہیں دیتے تھے لڑکیوں کو اسی لیے؟ ہاں وہ جل کے کہ یہاں پر انٹرسٹ لیں گے تو یہ غصہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہیں نکلوا دوں گا اس سے، تو میری آن کے ہوا نکال دیتی ہو. وہ بیچاریاں وہ ہو گئے پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا. اچھا اچھا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی پارٹ آف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے. بہت خوب. اچھا جی، آپ کی ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ہیں اور 3 اور 5 سال کی عمریں ہیں. اسکولنگ شروع ہو گئی. جی بالکل. آج کل تو بچے کافی اسکول شوق سے ہی جاتے ہیں، پرانے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ اسکول ایک بورنگ اور ڈریب اور ڈل جگہ بن کے رہ گئی. فن ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ. کیسا تجربہ ہے اسکول بھیجنے کا ان لوگوں کو؟ میرا دونوں بیٹیوں کا بہت ڈفرینٹ ہے. میری جو بڑی بیٹی ہے وہ پورے 6 منتھس میں سیٹ ہوئی تھی اپنے اسکول میں. میں نے 6 منتھس اس کے اسکول میں بیٹھی رہتی تھی کراچی میں. اور جو چھوٹی والی ہے وہ آن دا ویری فرسٹ ڈے وہ بالکل سیٹ ہے، روتی نہیں ہے بالکل. بائی نیچر دونوں بہت ڈفرینٹ ہیں. اچھا. تو انجوائے کرتے ہیں خوب؟ بہت انجوائے کرتی ہے. چھوٹی بہت انجوائے کرتی ہے، بڑی تھوڑی سی کوائٹ ہے. وہ ہر جگہ ایڈجسٹ اب کر لیتی ہے، بہت مشکل سے پہلے کرتی تھی لیکن اب صحیح ہے. کہتے ہیں کہ بعض ایک سکلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم صرف اور صرف کھیل کے میدان سے سیکھتے ہیں، جن میں ایک چیلنجز کا سامنا کرنا، ایک ہیلدی کمپٹیشن کی اسپرٹ اس کو پہچاننا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہم ایک ٹیم ورک کے طور کے اوپر کام کیسے کریں گے، چاہے یہ کھیل کا میدان ہو، ڈرامیٹکس کا ہو یا کسی بھی دوسری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کی ٹیم ہو. لیکن کھیل کے میدان میں کچھ فزیکل بینیفٹس بھی ایسے ہیں جو انسان کو ایکسٹرا مل جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا سیگمنٹ بچپن سے لڑکپن تک. کھیل کود اور تفریح کی اہمیت. آج کل کے زمانے میں والدین کو بچے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کے اچھے اسکول میں رجسٹر کروانے کی فکر لاحق ہوتی ہے. پھر 2 سے 3 سال کا بچہ اور اسکول، پڑھائی، ٹیوشنز اور ہر چیز میں کمپٹیشن آج کل زندگی کی شروع سے ہی ایک جدوجہد کا نام بن جاتی ہے. زندگی میں کامیابی کے لیے جن پریکٹیکل سکلز کی ضرورت ہوگی وہ صرف اسکول کی تعلیم سے نہیں مل سکتے. اچھی صحت، شخصیت میں اعتماد اور اس کے علاوہ زندگی کے بہت سے اہم لیسنز ہم کھیل کے میدان میں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سیکھتے ہیں.
खेल कूद और तफरी के दौरान छोटे बच्चे शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से वाकिफ होते हैं। ये आदत डेवलप करने के लिए आप ऐसी खेल तजवीज करें जिसमें बच्चे किसी एक खिलौने से बारी बारी खेलेंगे। खेल के मैदान में हर सोशल क्लास और बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले बच्चे एक ही मकाम पर आकर मिलते हैं, टीम वर्क की इब्तिदाई ट्रेनिंग लेते हैं और एक दूसरे के साथ ताउन करना सीखते हैं। इसलिए खेल का मैदान एक बड़ा इक्वलाइजर साबित होता है। बाकायदगी से खेल कूद में हिस्सा लेने वाले बच्चे जिस्मानी तौर पर ज्यादा सेहतमंद रहते हैं, कुव्वत मुदाफत और लंग कैपेसिटी बहुत बेहतर हो जाती है। इनकी नींद और भूख आम बच्चों से बेहतर होती है। ऐसे बच्चे ज्यादा खुशो खुर्रम रहते हैं। खासतौर पर एडोलेसेंस के जमाने में पैदा होने वाले हार्मोन्स और एक्सेस या पेंट अप एनर्जीज का बेहतरीन इस्तेमाल स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्सरसाइज है। म्यूजिक या फाइन आर्ट से मुतालिक कोई एक्टिविटी बच्चों की तख्लीकी सोच को एनकरेज करती है। इनकी इमेजिनेशन की कुव्वत स्टिमुलेट होती है। बच्चे ज्यादा मगन, मुतमईन और ज़हनी तौर पर अलर्ट रहते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बच्चे वो नादिर और नायाब तोहफा हैं जिनकी जितनी भी हिफाजत की जाए कम है, क्योंकि यही तो हमारी जिंदगी में सब खुशियां लाते हैं। वक्त हुआ पालना क्लिक का। इस हफ्ते पालना क्लिक में हमारे साथ हैं, ये तस्वीर हमें मिली है पन्नू आकिल से, कबीर की। कबीर को पानी से खेलना और दूसरों को मारना बहुत पसंद। कबीर, पानी से खेलना तो ठीक है पर दूसरों को मारना। ये है अलमास। अलमास 3 साल की हैं और इनको अभी से घर में अपनी अम्मी का हाथ बटाना बहुत पसंद है। ये शरारती सी स्माइल है अहमद की। अहमद 5 साल के हैं, अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखते हैं और इनको कंप्यूटर पर गेम्स खेलना बहुत पसंद। अगर आप भी अपने प्यारे बच्चों की तस्वीर पालना में शामिल करना चाहते हैं तो अपने बच्चों की 3 मुख्तलिफ तस्वीर और उनकी डिटेल्स हमें इस पते पर भेजिए। प्रोग्राम पालना, पीओ बॉक्स नंबर 932 कराची, या हमें ईमेल कीजिए palna@geo.tv पर। डॉक्टर साहब, आपके स्टूडेंटहुड के ज़माने में उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता आपस में कैसा होता था? बहुत ही शफकत से मेरे असातिज़ा ट्रीट करते थे। सबसे पहले तो बचपन में जो मेरे उस्ताद रहे जिनका मैंने जिक्र किया जी, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन में फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नहीं थी, बल्कि उनके साथ जाना, ज़ू में चले जाना, इधर जाना उधर जाना। आई लर्नड अ लॉट। और फिर स्कूल के अंदर ग्रामर स्कूल में जो मैं गया तो वहाँ भी एक तो डिसिप्लिन कि हर चीज़ एक ख़ास तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वैल्यू सिस्टम्स जो कि स्कूल से, लेकिन उससे ज़्यादा अपनी वालिद और वालदा से, जो कि मैं समझता हूँ कि नहायत ही अहम है, जिसमें सबसे पहले तो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, फिर ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, बिल्कुल उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। फिर एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी वो कि कोई अचीव करना हो तो एक टेनेसिटी और डिटर्मिनेशन तहैया कर लेना। और मैं अपने स्टूडेंट से भी ये कहता हूँ, अभी भी मैं सुपरवाइज करता हूँ रिसर्च कराची में, अच्छा, तो मैं अपने स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि जो विल पावर होती है, जो कुव्वत इरादी है, ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ये तहैया कर लें कि आपको कोई चीज़ हासिल करनी है और आपको उसके लिए फिर आप मेहनत करने के लिए तैयार हों, तो देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। जो हमने ज़िंदगी में बहुत से, मैं देखता हूँ लोग हमेशा अपने ही अपने को देखते हैं जी। तो अब जैसे मैं अपने जाता हूँ आज अभी ऑफिस में कॉमस्टेक में जाता हूँ, तो वहाँ पे स्वीपर दरवाजे पे खड़े होते हैं, तो मैं सबसे पहले जाके उनसे हाथ मिलाता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कोई नहीं समझता, वो स्वीपर है, इंसान है मेरी तरह। तो हर एक बराबरी, अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया है जी। ये एक कुदरत का खेल है कि मैं एक पोजीशन पे पहुंच गया और दूसरा आदमी नहीं पहुंच पाया, तो इनके सारी मेक श्योर दैट कि कोई किसी को मेरे से तकलीफ ना पहुंचे। तो अपने बच्चों से मैं कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से, कि यू शुड टेक योर फेलियर्स इन लाइफ विद अ स्माइल एंड योर सक्सेसेस विद लाफ्टर। So I should always have an optimistic attitude at life and never give in and be thankful. शुक्र की हालत में होना चाहिए हर वक्त, कि सब्र और शुक्र जो अल्लाह ताला ने दिया है उस पे कनात और उस पे शुक्र। कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो कोशिश जो है उसको लालच में और ग्रीड में तब्दील नहीं हो जाना चाहिए जी। तो मैंने बल्कि 4 सफ़े लिखे थे जो कि मैंने एक फंक्शन में सुनाए थे,
which was advice to my students and to my children, اچھا جس میں کہ کیا کچھ انسان کے اندر فطرت میں ہونا چاہیے جی اور جو کچھ میں نے زندگی کا سے سیکھا ہے. تو پھر میں نے اپنے بچوں کو سب کو فریم کر کے وہ دیے تھے. بیگم صاحبہ بچپن میں کوئی ان کے پرابلمز ہوتے تھے جس کے بارے میں آپ کو دخل اندازی کرنی پڑتی ہو اور معاملات کو درست کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہو؟ اس کے ساتھ کھیلنے والا تو کوئی ہوتا نہیں تھا. جی گھر میں کوئی لڑکا ہوتا تھا ان کے تو وہ اس سے کبھی کچھ کھیل لیا کرتے تھے. وہ کسی وقت مجھ سے شکایت کرتا تھا کہ مجھے ڈانٹ رہا ہے کچھ، تو میں اس سے ان سے کہتی تھی جا کے معافی مانگو اس سے. تو یہ جھجکتے تھے، ماشاء اللہ. یہ معافی مانگتے ہوئے جھجکتے تھے، لیکن ان کو مانگنی پڑتی تھی. بچوں کو سکھانا پڑتا ہے یہ. اسی لیے جب ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک ہیوملٹی کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، یہ ہر انسان کو اپنے برابر سمجھ لینا، یہ آپ نے جب سے ان میں ڈالی کہ بے شک ملازم لڑکا ہے لیکن اس سے معافی مانگو، اسی لیے آج یہ اپنے پیون سے اپنے چوکیدار سے بھی ہاتھ ملاتا ہے. ہاں اللہ کا شکر. جی یہ سب ماحول کا اثر ہوتا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. نرگس، آپ کے شوہر ماشاءاللہ سے کامیابی کے اتنے بڑے درجے پہ ہیں، اتنے بڑے رتبے پہ ہیں، یہ غالباً بیوی کی کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو کیا صرف کوآپریشن ہی تھی یا قربانیاں بھی دینی پڑیں؟ دونوں ہی تھی، قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں، کوآپریشن بھی ہے. جی قربانیاں یہ کہ بچوں کو زیادہ میں نے اپنی طرف رکھا، کوئی گھر کی پرابلمز ہوئی ان سے ان کو دور رکھا. جی اور یہ ہے کہ ہر وقت ان کا ٹائم باہر جانا، اس کے بھی پھر یہ ہے کہ بھئی گھر میں بعض دفعہ کیونکہ اکیلے ہیں، کوئی بہن بھائی وغیرہ نہیں ہے، تو کوئی عورت اور مرد دونوں کا رول آپ کو ادا کرنا ہاں پڑتا دونوں کا تھا. کرنا پڑا ہے. بچوں کا بھی دیکھنا ہے، پھر گھر میں ماشاءاللہ ساس سسرے تھے، ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، پھر ان کا بھی دیکھنا ہے. تو آل راؤنڈر تھی میں تو تقریباً سمجھیے کہ ہر چیز کا ماشاءاللہ سے ہے. الحمدللہ. خاندان میں کسی ایک کی بھی اچیومنٹس کے لیے اور ان کی صرف تنہا ان کی ذات کی اچیومنٹس نہیں ہے، وہ پوری قوم کی اچیومنٹس ہیں، بالکل الحمدللہ. اس کے اندر آپ کا بہت اہم رول ہے. ہاں بس یہ ہے کہ ان کو جب میں نے شروع سے ہی دیکھ لیا کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں کافی اپنے ملک سے، ایون چھٹیاں بھی گزارنے جاتے تھے تو وہ ان کا کام ہوتا تھا وہاں پر. بعض دفعہ بڑا غصہ بھی آتا تھا، پر تھوڑا بہت پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، تھوڑا بہت کنٹرول، تھوڑی بہت لڑائی. تو جب ویسے یہ سمجھ جاتے، جب یہ دیکھتے تھے کہ موڈ کچھ ذرا ہی زیادہ گڑبڑ والا ہے تو پھر کچھ تھوڑی سی ڈھیل دے دیا کرتے تھے، کبھی کر دیتے تھے. ٹیمپرمنٹ کا تھرمومیٹر رکھتا تھا اپنے پاس، جب ایک خاص لیول سے پڑھنے لگتا تھا اس ڈراپ ایوریتھنگ. اچھا جناب، آپ کے بچوں کی تعلیمی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی نگرانی کون کرتا ہے، آپ یا آپ کے شوہر؟ آپ خود ہی کرتی ہیں؟ ہسبینڈ تو آپ کے آج بھی سنے گئے ہوئے ہیں، باہر ہوتے ہی ہیں، ٹریولنگ کافی ان کی بھی ہوتی ہے؟ نہیں بہت زیادہ نہیں ہے، بس اتفاق ہے کہ آج گئے ہوئے. لیکن ویسے بھی وہ صبح 8 بجے جا کے پھر 7 یا 8 بجے آتے ہیں، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. ویسے بھی بہت چھوٹی ہیں ابھی، تو بچوں کو بس کھیلنے میں ہی ان کا زیادہ ہوتا ہے. پھر پڑھائی کا اتنا پریشر نہیں، اتنا پریشر نہیں، بھی تو بہت چھوٹی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم ابھی بات کر رہے تھے ایک کیریکٹر ایجوکیشن کی. کیا یہ کیریکٹر ایجوکیشن کو کچھ ایک فارمل طریقے سے انٹروڈیوس کرایا جائے کالج کے تعلیمی نصاب میں؟ ایتھکس کے اوپر اور کیریکٹر ایجوکیشن جو ہے وہ اسکول اور کالج کے اندر پڑھائی جانی چاہیے، لیکن ماحول بھی اس طرح کا پیدا کرنا چاہیے. صرف یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھا دیں اور اسٹوڈنٹس امتحان میں پاس ہو جائیں. تو بچے کو جو نمبر دیے جائیں تو اس کو صرف امتحان پاس کرنے کے نمبر نہیں دیے جائیں، بلکہ اس کو دیکھیں کہ آبزرو کریں ٹیچرز کے اس کا بیہیویئر کیسا ہے دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، جو ویلیو سسٹمز ہیں کس حد تک ہیں. تو یقیناً فارملی اس کے اوپر زور دینا چاہیے، لیکن انفارملی گھر میں اور اساتذہ کے ساتھ انٹریکشن میں بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایمفسائز کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں ہمارے لیے ٹرولی انلائٹننگ تھیں. بیگم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لائیں. نرگس صاحبہ، نگار اور زوبی اینڈ ربیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں کہ عظمت صرف 1% ودیت کی جاتی ہے اور باقی کی 99% محنت اور کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے. محنت، کوشش اور کیریکٹر کے دوسرے بہت سارے کمپوننٹس ہیں جن کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب یہاں کر رہے تھے. یہ سب چیزیں ہیں جو ملا جلا کر ایک انسان کو عظیم بناتی ہیں.
नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम पालना देखा. हमें इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा. अगले हफ्ते तक के लिए बुशरा उस्मान को इजाज़त. खुदा हाफिज़.